جواد ہے کراچی سے. جواد کراچی سے. السلام علیکم جواد, کیا سوال ہے؟ لاہور سے. وعلیکم السلام. جی سر میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ نفس قابو پانے کا سنت طریقہ بتا دیں. کیا بننے کا؟ نفس کو قابو رکھنے کا. ہاں نفس کو قابو رکھنے کا. بیٹا گناہوں سے نفرت اسی وقت ہوگی جب آپ قبرستانوں میں جائیں زیادہ سے زیادہ. کوئی قبر خودی بھی دیکھو تو اگر ٹائم ملے کوئی آس پاس نہ ہو تو اس میں لیٹ کے دیکھ لو اور سوچو کہ یار میں نے عنقریب یہاں آنا ہے, یہ میرا مستقبل ہے, جس کو میں برائٹ فیوچر کہتا ہوں نا دنیا کے. تو برائٹ فیوچر تو بیٹا یہ ہے قبر, اس کو برائٹ کرنے کی بات کریں. میرے نبی نے فرمایا قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو جس کو اپنی موت یاد رہتی ہے تو پھر وہ اس کا نفس بے قابو نہیں ہوتا. پھر بھی اگر بے قابو ہوتا ہے, نفس امارہ بہت زیادہ تنگ کرتا ہے, روزے رکھے. اس کے علاوہ اپنی نگاہ کی حفاظت فرمائے کہ نگاہ بہکتی ہے تو نفس بہکتا ہے. اپنی آنکھوں کو یہ فضول خطرناک چیزیں نہ دکھائے, پورنوگرافی کی طرف نہ جائے, اپنے آپ کو کنٹرول کرے, علماء کی صحبت اختیار کرے, مسجد میں زیادہ وقت گزارے, قرآن مجید کو دیکھ کے تلاوت زیادہ کرے, نفس قابو میں آئے گا. تقوی اختیار کریں اور خلوت میں جو ہے نا, اکیلے میں جو ہے نا, وہ زیادہ آپ کا ریئل ٹیسٹ. مولا علی کا قول سن لیجئے. مولا علی فرماتے ہیں نیک وہ نہیں جس کی جلوت پاک ہے, جس کی ظاہری محفلیں پاک ہے. نیک وہ ہے جس کی خلوت اکیلا پن پاک ہے. اگر اکیلا پن آپ کا پاک ہے, آپ اس پہ خراب نہیں دیکھتے تو گڈ. اچھا شہریار بھائی یہ بھی بتائیں, کسی نے پوچھا کہ جی مجھے میری جو ہے والدہ نظر نہیں آتی, خواب میں نہیں آتی, یا جن کے والد گزر گئے ہوں وہ خواب میں نہیں آتے, اس کی کوئی وجہ نہیں؟ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے ناراض ہیں اس لیے نہ یہ ناراضگی کا قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی والدہ ناراض ہیں تو وہ مجھے نظر نہیں آتی ہیں. کئیوں کو نہیں نظر آتی کہ بھائی ہمارے والد کو انتقال 20 سال ہو گئے, والدہ کو 25 سال ہو گئے, آج تک مجھے ماں نظر نہیں آئی. دوسروں کو تو میری ماں نظر آتی ہے, میرے کو میری ماں کیوں نظر نہیں آتی؟ مجھے آتے ہیں. وظیفہ بتا دیں تو میں بتا دیتا ہوں وظیفہ. بھائی آپ کو اگر اپنی والدہ کو دیکھنا ہے یا کسی کو بھی خواب میں دیکھنا ہے, اس کا تصور کر کے آپ 2 رکعت نفل پڑھیں صلاۃ الحاجات. یا اللہ میری حاجت یہ ہے کہ میں اپنی والدہ کو جو ہے نا مرنے کے بعد کس حال میں دیکھنا چاہتی ہوں. نماز حاجت. نمبر 2, اس کے بعد ایک مقررہ تعداد, کم از کم 313 مرتبہ درود پاک, کوئی سا بھی درود پاک, صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یا درود ابراہیمی, جو آپ آسانی سے 313 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. وہ پڑھ کے اب آپ سو جائیں سیدھی کروٹ پہ. انشاءاللہ العزیز آپ کو والدہ بھی دکھ جائیں گی, اور اگر قسمت نے یاوری کی تو مدینے والا بھی نظر. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. بہت شکریہ شہریار بھائی, آپ نے وقت دیا ہمیں. تو یہ جناب آپ کے مسائل, ان کا حل, آپ کے سوالات, ان کے جوابات. ہوتا ہے نا کچھ لوگ, کچھ پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے کہ آپ کی ملاقات ہوئی ہوتی ہے شاید پہلے کبھی, کہ آپ کرنسی چینج کرانے گئے, یورو آپ نے چینج کرانے گئے, تو آپ نے دیکھ لیا کہ بھائی ان کی کمپنی ہے. مجھے ذہن میں ہی آ رہا تھا, مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے یورو کا نوٹ کبھی ہاتھ میں پکڑا بھی ہو. بس بھائی وہ تو ساری چیزوں کو ایک دم ڈینائی کیا. ہاں ریال الحمدللہ ضرور پکڑے, عمرے پہ جاتے رہتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. گروپس لے کے جاتا ہوں الحمدللہ, خدمت کرتا ہوں, ہاتھ پکڑا کے لوگوں کے ساتھ عمرے کرواتا ہوں. ہاں ٹریولز کا میری پرسنل بزنس نہیں ہے ٹریولنگ کا بھائی, کوئی یہ نہ سمجھے. جہاں سے مجھے اچھا پیکج ملتا ہے میں اپنے فیس بک پہ ڈال دیتا ہوں, بھائی میں عمرے پہ چل رہا ہوں, کون کون چل رہا ہے. الحمدللہ لوگ آ جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. ماشاءاللہ. اس پہ بھی کبھی بات کریں گے. ہاں اس پہ بھی بات جی ضرور. اچھا شہریار بھائی بہت سارے سوال ہیں کیونکہ ہمارا ٹاپک بھی آج بڑا انٹرسٹنگ ہے, خواب, ان کی تعبیر, مسائل, اشارے, تو اس کا ذرا پلیز جواب دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نمبر 1, خواب 2 طرح کے ہوتے ہیں. نمبر 1 رحمانی خواب. آپ خواب میں دیکھتے ہیں, آپ کو سائنس دکھتے ہیں, آپ کو اچھی چیزیں نظر آتی ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے. آپ نے کعبہ دیکھا, مدینہ دیکھا, آپ نے جو ہے نا کوئی مقدس زمین دیکھی, آپ نے دیکھا کہ آپ بہت بڑا حلال گوشت کھا رہے ہو. ایک ہو گئے یہ رحمانی خواب. ایک ہوتا ہے شیطانی خواب. خون دیکھ لیا, آگ دیکھ لی, کالا سیاہ دھواں دیکھ لیا, طوفان بہتا ہوا دیکھ لیا, سیلاب آتا ہوا دیکھ لیا. یہ سب خطرناک. اہم بات یہ ہے کہ ہر خواب ہر ایک کو نہیں سنانا. جس کو آپ نے خواب سنا دیا وہ کوئی لا علم ہوا, اس نے کہا ہو تو نے تو یہ دیکھا, اوہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے, اس کا مطلب تو یہ ہے. غلط اس کی تعبیر بیان کر دی, آپ کے ساتھ غلط ہی ہو جائے گا. جی عبداللہ پشاور سے جوائن کیا. میں عبداللہ السلام علیکم, کیا سوال ہے آپ کا؟ مطلب کون سی تعبیر تو صحیح بتائی تھی آپ نے. بچوں کے ساتھ رکھنے کے لیے کن الفاظ کا انتخاب کرنا چاہیے؟ کیا بچوں سے ایک بار پھر پوچھیں عبداللہ. عبداللہ دوبارہ پوچھئے گا سوال پلیز.
بچوں سے ریلیٹڈ تھا. بچوں سے ریلیٹڈ سوال تھا آپ کا اصل میں. کس نام سے پکارنا چاہیے یہ کچھ سمجھ میں آیا اس سے پہلے؟ جی دوبارہ بتائیں. کا انتخاب کرنا چاہیے جو بچوں کے لیے بہتر ہوتا ہے. اچھا نام, ہاں کس نام کا انتخاب کرنا, کس نام کا انتخاب کرنا چاہیے. بچہ جب پیدا ہو 7ویں دن نام رکھنا سنت مبارکہ ہے. نام انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر رکھے جائیں, اللہ کے ناموں پہ رکھے جائیں. جب اللہ کے ناموں پہ رکھے جائیں تو عبد لگا دیں اس کے ساتھ. عبد الواحد, عبد الاحد, عبد اللہ, عبد الرحمن جو بھی. اور صحابہ کرام کے نام پہ رکھیں. بچیوں کے نام امہات المومنین کے نام پر یا صحابیات کے نام پر رکھیں. آج کل ایسے مبہم نام رکھ دیے جاتے ہیں. نام کیا ہے جی؟ فبیہا. فبیہا کیا نام ہے؟ فبیہا کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ فبیہا کا مطلب ہے ورنہ. بھئی ہمیں پیسے دو, ورنہ کا کیا مطلب ہے؟ فبیہا یا فبیہا؟ فبیہا ایک ہی بات ہے, وہ مجہول ہے اور معروف ہے. یعنی ہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بھی پڑھتے ہیں تو بھی ہو جاتا ہے کیونکہ ہم اجمی ہیں. اب ورنہ اس کا مطلب تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس کا نقصان بھی ہے کچھ, جس نام کا مطلب کوئی نہ ہو. ایک کا نام ہی کچھ نہیں ہے, اس کا مطلب ہی کچھ نہیں ہے, تو اس کے اثرات کیا اس کے اوپر آئیں گے؟ ناموں کے امپیکٹس ہوتے ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ آئی رضی اللہ عنہ, ان کا نام تھا آسیہ, عین الف صاد یا. آسیہ کا مطلب گناہگار. اب دیکھیں کتنا کہ واقعی یہ تو بات سوچ سمجھ. الف سے آسیہ اس کا مطلب کچھ اور ہے, کچھ اور ہے بالکل. فرحت کراچی سے میں جوائن کیا ہے. ہاں بالکل بدل جاتا ہے. الف سے کیا ہوگا مطلب؟ آسیہ کا گناہگار, وہ تو نام بالکل نہیں رکھنا. آسیہ اسی سے ہے, اس کا معنی میں اس میں دیکھ کے بتا دوں گا. جی فرحت نے کراچی سے میں جوائن کیا. السلام علیکم, کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جیسا ہمارے اپنے ماحول ہے یا ہمارے اپنے اعمال ہیں, اس کی جو وجوہات ہیں اس سے ہمارے سر پہ جو مسلط ہے نا حکمران, جی تو ان کے لیے ہم کیا کریں اور ان سے کیسے ہمارے اپنے اعمال سدھارنا ہے, تو کیسے کیا کرنا چاہیے؟ نہیں آپ کا سوال کچھ کلیئر مجھے نہیں, سوری. اب میں سمجھ گیا آپ کا بہت شکریہ. جیسے عوام ویسے حکمران, اس کا جواب یہ. بالکل اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے عوام ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے. بی بی ہمارے اعمال کیسے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, سب کو پتہ ہے. فارم 45 کیا ہے, 47 کیا ہے, سب کو پتہ ہے. چھوڑ دیں اس بات کو, اللہ کا ذکر کریں, استغفار کریں اور اللہ سے خیر مانگیں دنیا کی اور آخرت کی. آسیہ نام کا مطلب بتا دوں. آسیہ نام کا مطلب ہے غم خوار, مدد کرنے والی. بی بی آسیہ کون تھی؟ فرعون کی بیوی, جن کا رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں نکاح کیا جائے گا. ہاں آسیہ مدد خوار, غم خوار. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی مدد کی. آپ نے بھی مطلب بتایا, وہ کیا اسپیلنگ کی وجہ سے مطلب بدل گیا؟ وہ آسیہ عین سواد, آسی مطلب گناہگار, عربی میں آسی. اچھا تو عین سے نہیں نام عین سے نہیں لکھنا, نہ سواد لگانا ہے. الف مدہ, سین یہ ہے, سین یہ ہے آسیہ. آسیہ الف سے. یہ بھائی یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی, بالکل ایسے آسیہ. اچھا واٹس ایپ پہ بھی بڑے انٹرسٹنگ سوال تھے یہ خواب سے ریلیٹڈ. انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا. کہتی ہیں میں خواب میں اپنی شادی دیکھتی ہوں اور میرے اپنے میاں مجھے اس میں نظر نہیں آتے, کوئی اور شخص نظر آتا ہے. اچھا اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. شادی ایک خوشی کا مقام ہوتا ہے, اور اگر آپ نے اپنی شادی دیکھی ہے تو اب اس کے اندر دو طرح کی اس کی تعبیر محبرین نے لکھی ہے. جیسے امام محمد سیرین رحمۃ اللہ نے تعبیر الرؤیا میں لکھا ہے کہ جی جس نے اپنی شادی دیکھی, اگر وہ پہلے سے شادی شدہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی شادی میں بہتری آئے گی. اچھا, اور اگر کواری نے دیکھی ہے تو وہ اس کو جو ہے نا انشاءاللہ العزیز اس کی شادی ہونے والی ہے. شادی شدہ جو دیکھ رہی ہے اس کی بہتری آئے گی, اس کی شادی میں اچھائیاں خوشیاں آئیں گی انشاءاللہ. وہ یہ نہ سمجھے کہ میری جو ہے شادی ٹوٹ جائے گی, کسی اور سے ہو جائے گی. کوئی بات نہیں, ویسے ہی آج کل آپ لوگ میاں سے بہت خوش ہیں جو ہے نا وہ کہہ رہے ویسے آپ وہ اسی لیے پریشان ہو رہی کہ کیا میری شادی دوبارہ کوئی شادی ہوگی یہ ٹوٹ جائے گی. کہتی ہیں کہ ہو جنت میں بھی تو ہی مجھے ملے گا. ہائے ہائے کیا قسمت میں نے